السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر نرسنگا سنبھل گیا۔ ٹھاکر، میں تیرا دل دکھانا نہیں چاہتا۔ میں جانتا ہوں کہ طاقت سے کسی کا دل نہیں جیتا جا سکتا۔ یہ عورت میرے ساتھ اس لیے نہیں آئی ہے کہ میں ایک طاقتور انسان ہوں۔ نرسنگا نے امر پالی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کا اور میرا سنگ خوشی اور غم دونوں سے مشروط ہے، اندھیروں اور اجالوں کی شرکت ہے۔ پھر تو نے میرے جذبات کو کیوں رسوا کیا سردار؟ کامران درد کی شدت سے چیخ اٹھا، میں تجھے ندیوں کی طرح پرشور دیکھنا چاہتا ہوں ٹھاکر۔ نرسنگا نے جذبات سے وارفتہ ہو کر کہا، میری خواہش ہے کہ تجھے جنگلی پھولوں کی طرح کسی گلنچی کا خوف نہ ہو، تو سدا مسکراتا اور گاتا رہے۔ نرسنگا کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ حقیقت کے رنگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ میری مسکراہٹوں کی فکر چھوڑ دے سردار، کہ وہ ان ہونٹوں کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ کامران کے لیے گزشتہ واقعات کا ذکر ناقابل برداشت تھا۔ کیوں نہ کروں؟ اچانک سردار نرسنگا برہم نظر آنے لگا۔ جب تو میرے لیے خون بہا سکتا ہے تو کیا میں پتھر بن جاؤں؟ اور پھر جدھر سے گزروں تو اس مٹی کا ایک ایک ذرہ چیخ چیخ کر کہے کہ نرسنگا کیسا احسان فراموش ہے۔ میں تو تجھ پر یہ الزام عائد نہیں کرتا۔ کامران نے اس طرح کہا کہ نرسنگا جیسا سخت مزاج انسان بھی لرز کر رہ گیا۔ تیری خاموشی ہی تو مجھے مارے ڈالتی ہے۔ نرسنگا نے ایک آہ سرد کھینچتے ہوئے کہا، میں نے تیرے زخموں کو اس لیے نہیں چھیڑا تھا کہ ان سے خون رسنے لگے۔ میں تو چاہتا تھا کہ کسی طرح تیرا قرض اتار دوں۔ میرا قرض اس طرح نہیں اترے گا سردار، کامران نے اونچی آواز میں کہا۔ پھر تو ہی بتا دے کہ میں اپنے کاندھوں کو کس طرح ہلکا کروں۔ سردار نرسنگا پر امید نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے کامران کے بدلے ہوئے لہجے کو محسوس کر لیا تھا۔ بس تو مجھے یہاں سے جانے دے سردار، کامران نے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ جانے کی اجازت تو میں پہلے ہی دے چکا، مگر اس سے پہلے میں تجھے آخری بار کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ نرسنگا مایوس نظر آنے لگا۔ توقعات کا جو گھروندہ تیار ہوا تھا اسے کامران کے انکار کی تیز ہواؤں نے ڈھا دیا۔ میں کچھ سمجھنا نہیں چاہتا۔ کامران نے اپنے دل و دماغ پر کڑے پہرے بٹھا دیے تھے۔ میں جانتا تھا کہ تو یہی جواب دے گا۔ نرسنگا اضطراری کیفیت سے دوچار ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو ملنے لگا۔ بہادروں کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ بے شک آج وہ لڑکی بہت کمزور ہے، تیرے ہاتھ تو شاید اسے نہ چھو سکیں، مگر نرسنگا کے ہاتھ بہت دراز ہیں۔ اگر تو چاہتا تو سردار کی طاقت کا سود حاصل کر سکتا تھا۔ کامران نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دراصل بات یہ ہے ٹھاکر کہ میں تجھے کھونا نہیں چاہتا۔ آخر نرسنگا نے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ اب جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں میں خود غرض ہوتا جا رہا ہوں۔ شاپارا کی بغاوت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ٹھاکر، آج جس شخص کی لاش جنگل میں لاوارث پڑی ہے اور مردہ خور جانور جس کا گوشت نوچ رہے ہوں گے، وہ ایک یتیم لڑکا تھا۔ میں نے اپنے بچے کی طرح اس کی پرورش کی تھی، پھر وہی بچہ اپنے باپ کے سینے کی طرف خنجر لے کر لپکا۔ یہ کیسی غداری تھی ٹھاکر؟ میں اسے کوئی نام نہیں دے سکتا۔ شجاع الدین کامران اپنے زخموں کی سوزش کو بھول گیا تھا اور نرسنگا کی باتیں بہت غور سے سن رہا تھا۔ میں بہت تنہا ہوں ٹھاکر۔ چٹانوں جیسی سختی رکھنے والا نرسنگا اچانک موم ہو کر پگھلنے لگا تھا۔ امر پالی کے سوا کوئی سچا ساتھی نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آج اگر ایک شاپارا کو قتل کر دیا گیا ہے تو کل کوئی دوسرا شاپارا اٹھ کھڑا ہوگا۔ یہ سب طاقت کے پجاری ہیں، فتح کے جشن میں شریک ہونے والے اور ناکامی کے اندھیروں میں ساتھ چھوڑ کر بھاگ جانے والے۔ نرسنگا کی خون رنگ آنکھوں میں پانی سا تیرتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ ٹھاکر، میں ایک بے اولاد انسان ہوں۔ اپنے وجود کی دوسری نشانی پانے کے لیے میں نے برسوں دیوی دیوتاؤں کے قدموں میں سر جھکایا ہے، مگر کسی نے میری خالی جھولی کو نہیں بھرا۔
یہی وہ محرومی تھی جس سے گھبرا کر میں نے شاہ پارہ کو اپنے بیٹے اور نائب کا لقب دیا تھا، مگر وہ اس وقت میرا ساتھ چھوڑ گیا جب میری آنکھیں ایک سہانے خواب کے طلسم میں کھوئی ہوئی تھی۔ میں کیا کروں ٹھاکر، اپنے دل سے مجبور ہوں۔ تو نے میری خاطر خون بہایا تو گناہ گار آنکھیں پھر وہی خواب دیکھنے لگیں۔ بھگوان کے لیے کچھ دن ٹھہر جا، سردار نرسنگا کی عمر زیادہ طویل نہیں ہوگی۔ موت کا قزاق کسی بھی روز چپکے سے پشت میں خنجر گھونپ دے گا، یا پھر موت کا دیوتا سامنے آ کر سینے میں بھالا اتار دے گا۔ پھر تو میری ارتی اٹھانا اور اپنے ہاتھوں سے اس پاپی جسم کو آگ میں پھونک کر سردار نرسنگا کی راکھ ہوا میں اڑا دینا۔ میری بے قرار آتما کو چین آ جائے گا اور میں سمجھ لوں گا کہ میرے بیٹے نے میرا انتم سنسکار کر دیا۔ میں اس دنیا سے بے نشان جانا نہیں چاہتا۔ اگرچہ میرا اور تیرا دھرم الگ الگ ہے، لیکن مردانگی کے مذہب میں دونوں ہم عقیدہ ہیں۔ اس رشتے سے تو کچھ دن کے لیے تو میرا وارث بن جا۔ نرسنگا مسلسل اپنے آنسو پینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی آواز بھیگتی جا رہی تھی۔ شجاع الدین کامران ایک قزاق کی اس عجیب و غریب آرزو پر حیران رہ گیا۔ یہ کوئی حکم نہیں ٹھاکر۔ شدت جذبات سے نرسنگا کی آواز کانپنے لگی۔ اس شکستہ انسان کی درخواست ہے جسے باپ کہہ کر کوئی پکارنے والا نہیں۔ کامران شدید جذباتی کشمکش کا شکار ہو گیا تھا۔ آخر وہ جھنجھلا کر بولا، سردار تو اپنا راستہ بدل کیوں نہیں دیتا؟ کب تک مجبور انسانوں کی زندگیوں سے کھیلتا رہے گا؟ ابھی تیرے پاس وقت ہے۔ انسانیت کے کوچے کی طرف نکل جا اور نیکیوں کے حصار میں پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کر۔ ہمارے یہاں ہر گناہ گار کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ ٹھاکر، بچوں جیسی باتیں نہ کر۔ یکا یک نرسنگا کے لہجے میں وہی سرکشی لوٹ آئی تھی۔ میری توبہ کا وقت گزر چکا۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ تیرا قانون مجھے معاف کر دے گا؟ نرسنگا نے ایک سوال کیا اور خود ہی جواب دینے لگا، ہرگز نہیں۔ مہذب انسانوں کے بنائے ہوئے قانون میں مجھ جیسے شفاق شخص کی معافی کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ جب میں بے شمار لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلتا رہا ہوں تو پھر قانون کو بھی حق ہے کہ وہ میری زندگی کے ساتھ خوفناک ترین کھیل کھیلے۔ اس کا نام انصاف ہے۔ میں کسی کو دوش نہیں دیتا، مگر تیرا یہ خیال غلط ہے کہ میں بیڑیاں پہن کر سر جھکا کر انسانوں کی بھیڑ میں چلنا پسند کروں گا۔ دیوتاؤں کی قسم وہ وقت کبھی نہیں آئے گا۔ اگر میری بدبختی کے سبب ایسا ہو بھی گیا تو قانون کے ہاتھ مجھے چھو نہیں سکتے۔ میں خود ہی اپنی شہرک کاٹ ڈالوں گا۔ کامران مایوس ہو گیا۔ پتھر میں جونک لگنے کا انتظار کرنا محض دیوانگی تھی۔ میں بھی اصولی طور پر تیرا قرضدار ہوں، اس لیے چاہتا ہوں کہ تو سیدھے راستے پر لوٹ آئے۔ تیری راہ گزر تو محرومیوں کے غبار سے اٹی ہوئی ہے۔ اس کھیل میں بڑے بڑے زور آوروں کو ذلت اور ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر سنبھل سکتا ہے تو سنبھل جا۔ کامران نے تاثیر انگیز لہجے میں کہا، میں تیری محبت کا قدر شناس ہوں ٹھاکر، مگر ایسا مشورہ نہ دے کہ جسے قبول کرنے کے بعد سردار نرسنگا کی ذات کی نفی ہو جائے۔ تو اپنی ذات کی پرستش جاری رکھ، مگر مجھے یہاں سے چلا جانے دے۔ شجاع الدین کامران نے شدید اکتاہٹ کے لہجے میں کہا، میں تیرے کسی کام کا نہیں سردار۔ نرسنگا جانتا تھا کہ کامران کسی قیمت پر یہاں نہیں ٹھہرے گا، پھر بھی وہ اسے روکنے کی کوشش کرتا رہا۔ اب مجھے تیری بے غرضی پر شک ہونے لگا ہے۔ آخر کامران کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ یہ ایک کاری ضرب تھی۔ نرسنگا اس چوٹ سے بدحواس ہو گیا۔ کیا میں خود غرض ہوں ٹھاکر؟ اگر یہ خود غرضی نہیں تو اور کیا ہے کہ تو ایک ایسے شخص کو اپنے کاروبار میں شریک کرنا چاہتا ہے جو کسی مچھر کو بھی قتل نہیں کر سکتا۔ کامران نے جھنجھلا کر کہا، نہیں ٹھاکر، میں خود غرض نہیں ہوں۔ نرسنگا اچانک دل گرفتہ نظر آنے لگا۔ میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ایک درخواست ہے، کوئی جابرانہ حکم نہیں۔ تو اپنی دنیا میں واپس چلا جا، مگر جانے سے پہلے میری ایک بات ضرور مان لے۔ کامران خاموش رہا، مگر اس کا پورا وجود ایک سوال بن کر رہ گیا۔
ٹھاکر کرشن راؤ کہتا تھا تو ایک مفلس خاندان کا فرد ہے، میں چاہتا ہوں کہ تیرے جسم سے غربت کے چیتھڑے ہٹ جائیں اور تو میری آنکھوں کے سامنے زرنگار لباس پہن لے۔ آخر تو کیا کہنا چاہتا ہے سردار؟ کامران نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ میرے سونے چاندی کے اس ڈھیر میں سے جتنا چاہے اٹھا لے، نرسنگا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ میں نہیں چاہتا کہ بے رحم دنیا تیری ظاہری حالت پر انگلیاں اٹھائے۔ کامران نے بڑی بے رحمی سے نرسنگا کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ تیری دولت کی انبار کا ایک ایک سکہ انسانی خون میں ڈوبا ہوا ہے سردار، میں ایسی غذا استعمال نہیں کر سکتا۔ آج پہلی بار نرسنگا نے اپنی شکست کا مشاہدہ کیا تھا۔ وہ بہت دیر تک اداس بیٹھا رہا، پھر بڑے غم زدہ لہجے میں کہنے لگا، جانے والوں کو کوئی نہیں روک سکتا ٹھاکر، مگر میں خوش ہوں کہ تو اپنی دنیا میں واپس جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر نرسنگا نے کروٹ لے لی۔ وہ اپنے آنسوؤں کو شجاع الدین کامران سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید دیوتاؤں کی یہی مرضی ہے کہ نرسنگا بے نشان ہی مر جائے۔ خیر اس سے کیا ہوتا ہے، تو خوش رہ ٹھاکر، تیرے زخم ٹھیک ہو جائیں پھر تجھے یہاں سے رخصت کر دوں گا۔ کامران اس وقت حیران رہ گیا جب اس نے ٹھاکر کرشن راؤ کو نرسنگا کی پناہ گاہ میں داخل ہوتے دیکھا۔ یہ بڑی انہونی بات تھی۔ نرسنگا اور کرشن راؤ کے تعلقات بظاہر ختم ہو چکے تھے، مگر آج اس کی آمد نے کامران کو چونک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ مسلح محافظوں کی نگرانی میں کرشن راؤ اندر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک محافظ نے باہر آ کر کہا، ٹھاکر سردار آپ کو بلا رہے ہیں۔ کامران مختلف اندیشوں میں گھرا ہوا اندر پہنچا۔ کرشن راؤ نرسنگا کے سامنے خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری پریشانیوں کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ کامران بھی چپ چاپ کرشن راؤ کے برابر بیٹھ گیا۔ نرسنگا نے فوراً اسے ٹوکتے ہوئے کہا، یہاں بیٹھ ٹھاکر، تیری جگہ میرے دائیں ہاتھ ہے۔ کامران اٹھا اور نرسنگا کی خواہش کے مطابق اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ چند لمحوں تک سردار کی خوابگاہ پر ایک پر اسرار سکوت طاری رہا۔ پھر نرسنگا کی تیز آواز نے اس سکوت کا جگر چیر دیا۔ کرشن تو حیران ہو رہا ہوگا کہ میں نے تجھے اتنے دن بعد بلایا ہے۔ ہاں سردار، میں شدید حیرت میں مبتلا ہوں۔ کرشن راؤ کی آواز سے ہلکی ہلکی لرزش نمایاں تھی۔ یہ ملاقات، یہ ملنا اس لیے نہیں ہے کہ میں تجھ سے دوستی کی تجدید چاہتا ہوں۔ نرسنگا کے لہجے میں بڑی رعونت تھی۔ پھر کرشن راؤ نے اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے آواز میں سختی پیدا کرتے ہوئے کہا، آج میں ٹھاکر شجاع الدین کامران پر سے تمام پابندیاں ختم کر رہا ہوں۔ نرسنگا نے اپنے فیصلے کا اعلان اس طرح کیا جیسے پرجا کے سامنے کسی راجا کا فرمان پڑھ کر سنایا جا رہا ہو۔ تو اپنے فیصلوں میں آزاد ہے سردار، تجھے یہاں روکنے والا کون ہے؟ کرشن راؤ نے اپنی روایتی منافقت سے کام لیتے ہوئے کہا، مگر تیرے اس فیصلے سے میرا کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے کرشن راؤ۔ آج نرسنگا نے اسے ٹھاکر کے لقب سے مخاطب کرنے کی رسم بھی بدل ڈالی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں سے نکلنے کے بعد تو اس لڑکے کی زندگی حرام کر سکتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ سلطان کے دربار میں تیرے اثر و رسوخ بہت زیادہ ہیں۔ یہ کہہ کر ایک لمحے کے لیے نرسنگا خاموش ہو گیا اور کرشن راؤ کو آتش بار نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے اپنا دایاں ہاتھ کسی شیر کے پنجے کی طرح بلند کیا۔ سلطان کے درباریوں سے تیرے کیسے بھی مراسم سے، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ کرشن راؤ، اگر تو نے ٹھاکر کے خلاف کوئی سازش کی تو میں تجھے جینے نہیں دوں گا۔ تیرا بڑھاپا دہلی کے باسیوں کے لیے، دہلی کے رہائشیوں اور مکینوں کے لیے ایک تماشا بن کر رہ جائے گا۔ کرشن راؤ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر نرسنگا نے اسے زبان کھولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اور یہ بھی سن لے کہ اگر تو نے اس جنگل کا کوئی راز فاش کیا تو میں تجھے کتے کی طرح مار کر کسی شاہراہ پر ڈال دوں گا۔ احساس رسوائی سے کرشن راؤ کا پورا بدن پسینے میں ڈوب گیا تھا۔ پھر وہ لرزتے ہوئے قدموں اور مسخ چہرے کے ساتھ محافظوں کی نگرانی میں واپس چلا گیا۔
میں نے تیرے راستے کا یہ نوکیلا پتھر ہٹا دیا ٹھاکر۔ کرشن راؤ کے جانے کے بعد نرسنگا نے کامران سے کہا، میں تیرا شکر گزار ہوں سردار۔ کامران کی اداس آنکھوں میں کچھ عجیب سی پرچھائیاں لرز کر رہ گئیں۔ نرسنگا نے کوئی جواب دینے کی بجائے امر پالی کو آواز دی۔ امر پالی سردار کی خوابگاہ میں داخل ہوئی تو وہ اداسی کا مجسمہ نظر آ رہی تھی۔ ٹھاکر جا رہا ہے، اسے رخصت کر دو۔ انتہائی کوشش کے بعد بھی نرسنگا اپنے لہجے کی شکستگی کو چھپا نہیں سکا تھا۔ کامران نے امر پالی کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں پتل کی ایک تھالی تھی جس کے اندر لوبان جل رہا تھا۔ امر پالی کامران کے نزدیک آ کر کھڑی ہو گئی۔ ٹھاکر، تو ایک مسلمان ہے، شاید تجھے ہماری رسمیں گراں گزریں۔ یہ کہتے کہتے امر پالی رونے لگی۔ کامران گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ تم مجھے اپنے انداز میں رخصت کرو۔ دنیا کی ہر وہ رسم پیاری ہے جس سے محبت کی خوشبو آتی ہو۔ آج یہ دھواں برا نہیں لگ رہا ہے۔ امر پالی نے کانپتے ہاتھوں سے پتل کی تھالی کو 7 چکر دے کر کامران کی آرتی اتاری، پھر ایک انگلی پر تھوڑا سا سندور لے کر کامران کے ماتھے پر لگا دیا۔ واقعی میرا بیٹا ٹھاکر لگتا ہے۔ امر پالی نے ہنسنے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ہی 2 موٹے موٹے آنسو اس کے رخساروں سے بہہ کر گردن تک چلے گئے۔ دیوتا تجھے دشمنوں کی بری نظر سے محفوظ رکھے۔ امر پالی نے اس طرح دعائیں دیں کہ کامران کی آنکھیں بھی چھلک اٹھیں۔ پھر سردار نرسنگا کامران کو لے کر اپنی پناہ گاہ سے باہر نکل آیا۔ اب اس کے قدم جنگل کے سرحدی علاقے کی طرف اٹھ رہے تھے۔ مسلح محافظوں کا دستہ ان دونوں کو درمیان میں لیے ہوئے اس طرح آگے بڑھ رہا تھا جیسے کسی حاکم کی سواری جا رہی ہو۔ اب تو کہاں جائے گا ٹھاکر؟ راستے میں نرسنگا نے کامران سے پوچھا۔ پہلے اس ماں کے پاس جاؤں گا جس کی آنکھیں میرے انتظار میں پتھرا گئی ہوں گی۔ کامران کا لہجہ بجھا بجھا تھا۔ پھر سکون دل کی خاطر کسی درویش کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا۔ سنا ہے کہ دولت بس فقیروں ہی کے آستانے سے ملتی ہے۔ سوچا تو یہ تھا کہ شاہی فوج میں شامل ہو کر ملک کی سرحدوں پر لڑتے لڑتے مارا جاؤں گا، مگر تقدیر پر کسی کا زور نہیں چلتا سردار۔ سپاہی کا بیٹا تھا، چور بن کر رہ گیا۔ ماضی کو یاد کر کے کامران کے اندر تلخیوں کا الاؤ بھڑک اٹھا تھا۔ جب تک تیری ماں زندہ ہے ٹھاکر، انہی کے چرنوں کی دھول بن کر رہ جا۔ نرسنگا نے بڑے حسرت زدہ لہجے میں کہا، مجھے تو اپنی ماں کا چہرہ یاد نہیں کہ میرے بچپن ہی میں وہ دنیا سے چلی گئی تھی، مگر کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ اس کے چرنوں کی دھول کا ایک ذرہ شانتی کے دھن کا ایسا ذخیرہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہاں سردار، میں سنبھلنے کی پوری کوشش کروں گا، کامران نے بھی بے دلی سے کہا۔ اس دوران نرسنگا کامران کو مختلف نصیحتیں کرتا رہا، یہاں تک کہ جنگل کا راستہ تمام ہو گیا۔ نرسنگا کچھ دیر تک کامران کو دیکھتا رہا، پھر اس نے بڑے والہانہ انداز میں اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ کامران آگے بڑھا اور نرسنگا کے گلے لگ گیا۔ یہ بڑا جذباتی منظر تھا۔ مسلح محافظ بھی اداس نظر آ رہے تھے۔ نرسنگا بہت دیر تک کامران کو سینے سے لگائے رہا، پھر اس نے رائے زادہ کے ماتھے کو بوسہ دیا۔ کامران بھی اپنی زندگی میں پہلی بار اس جذباتی مرحلے سے گزرا تھا، نتیجتاً اس کی آنکھیں بھی اشک بار ہو گئیں۔ سردار، مجھے سکون سے چلا جانے دے، میں پہلے ہی تیری محبتوں کا قرض دار ہوں۔ اب ایک مفلس کو اور کتنا زیر بار کرے گا؟ ٹھاکر، ہماری رفاقتوں کا یہ چند روزہ سفر ختم ہوا۔ یکا یک نرسنگا کی آواز میں وہی بھیڑیوں جیسی غراہٹ لوٹ آئی تھی۔ کسی نے کس کو کیا دیا شاید اس کے حساب کی ضرورت نہیں، پھر بھی اگر تجھ پر کوئی آڑا وقت آ جائے تو ایک بار مجھے ضرور آواز دینا۔ تو اپنے کاندھوں کو ہلکا کر کے یہاں سے جا رہا ہے، مگر میں اب بھی تیرا مقروض ہوں۔ شجاع الدین کامران سردار نرسنگا کے اس مطالبے کو بھی ٹھکرا دینا چاہتا تھا، مگر وہ کوشش کے باوجود ایسا نہ کر سکا۔ نرسنگا کے عجیب و غریب کردار نے اس کے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ آخر اس نے دبی زبان سے اقرار کر لیا، اگر زندگی میں پھر کوئی مشکل مقام آیا اور میرے بزدل دشمنوں نے اپنی پست حرکتیں نہ چھوڑیں
تو میں تجھے ضرور پکاروں گا کہ تجھے دیکھ کر مجھے کئی بھولی ہوئی کہانیاں یاد آ جاتی ہیں۔ زندہ باد ٹھاکر، نرسنگا نے پرشور نعرہ بلند کیا۔ آج ہمارے اعتبار کی داستان مکمل ہو گئی۔ اب میں سکون سے اپنی زندگی کے باقی دن گزار سکوں گا۔ اس کے بعد تمام مسلح محافظوں نے اپنی تلواروں کا رخ زمین کی طرف کر دیا اور اپنے سر ادب سے جھکا دیے۔ یہ جنگلی لٹیروں کی ایک مخصوص رسم تھی۔ وہ اپنے کسی معزز شخص کو رخصت کرتے ہوئے اسی قسم کا مظاہرہ کرتے تھے۔ میرے آدمی وقفے وقفے سے خبر گیری کے لیے تیرے پاس آتے رہیں گے، نرسنگا نے اپنی محبت کا آخری مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں سردار، یہ بڑا خوفناک عمل ہوگا، کامران گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے دشمنوں کو تیرے گھر کا پتہ چل جائے۔ اگر کبھی ایسی کوئی ضرورت پیش آئی تو میں خود تیرے پاس چلا آؤں گا۔ جیسی تیری مرضی ٹھاکر، میں تجھے ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ نرسنگا نے کسی پس و پیش کے بغیر کامران کی بات مان لی۔ مگر ٹھاکر، تجھے تیرے پیاروں کی قسم، مجھ سے کوئی بات چھپانے کی کوشش نہ کرنا۔ کامران نے ایک بار پھر اقرار میں اپنے سر کو جنبش دی اور تھکے قدموں سے شہر کی طرف بڑھنے لگا۔ نرسنگا اس وقت تک اپنی سرحد پر خاموش کھڑا رہا جب تک کامران اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔